محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہونے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ کس کے بارے میں؟ رسول کریم نبی مکرم، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ صحابہ کرام سے، اہل ایمان سے۔ اور کیا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا حکم فرما رہا ہے؟ کہ اپنی آوازوں کو نبی مکرم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز میں بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو کیا بتا رہا ہے؟ کیا سکھا رہا ہے؟ کیا سکھا رہا ہے؟ دین سکھا رہا ہے، شریعت سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا سکھا رہا ہے؟ ادب سکھا رہا ہے۔ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ ادب؟ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دامی آئے جنید و بایزیدی جا۔ کہ یہ وہ بارگاہ ہے، بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے آسمان کے نیچے، آسمان کے نیچے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کی حساسیت اور نزاکت، اس کا عالم یہ ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسی ہستیاں بھی یہاں اپنا سانس اونچا نہیں لیتی، نفس گم کر دامی آئے، اپنے سانس کو نیچا رکھتی ہیں، اونچا سانس نہیں لیتی۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ کشف المحجوب کا 4 تاریخ کو جو درس تھا، اس کا عنوان کیا تھا؟ اس کا موضوع کیا تھا؟ ادب۔ ایسا ہی ہے۔ آج میں نے ان تسلسل کو جاری رکھا اور کیا کیا کہ ایک مضمون کیونکہ آلریڈی چل رہا ہے ادب کا، تو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر دیا کس کو؟ بارگاہ رسالت کے ادب کو، بارگاہ رسالت کے
ادب کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بارگاہ رسالت میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، نبی مکرم سے اونچی تمہاری آواز مت ہو، اپنی آوازوں کو اونچا مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ ادب سکھا رہا ہے کس کے لیے؟ نبی پاک کے لیے، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے، برباد ہو جائیں گے تمہارے تمام اعمال۔ اب جب اعمال کی بات ہوتی ہے تو اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے پلے کیا اعمال ہوتے ہیں؟ ایک مسلمان کے پلے میں کون سے اعمال ہو سکتے ہیں؟ توحید ہو سکتی ہے، رسالت ہو سکتی ہے، ارکان اسلام ہو سکتے ہیں، حج زکوٰۃ ہو سکتے ہیں، نماز روزہ ہو سکتے ہیں، یہی کچھ ہو سکتا ہے نا، جہاد ہو سکتا ہے، علم ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو قرآن میں اللہ کے احکامات میں ہم تک پہنچ گیا، احکامات کی صورت میں وہی ہو سکتا ہے نا۔ وہ تمام اعمال جو وہ زندگی میں کرتا ہے وہ کس غلطی سے غارت ہو سکتے ہیں؟ کس غلطی سے؟ اللہ فرما رہا ہے کس غلطی سے؟ صرف اور صرف نبی پاک کی آواز سے اگر آواز تم نے اونچی کر لی تو ختم۔ تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہارے فطرے، تمہاری نفل، تمہارے روزے، تمہاری نمازیں، صدقہ و خیرات، جہاد، علم، جو کچھ بھی تمہارے پلے تھا سب ملیا میٹ۔ صرف ایک غلطی تم نے اگر کر لی، کیا؟ نبی پاک کی آواز سے اگر آواز اونچی کر لی، نبی پاک کے مقابلے میں باقی معاملہ تو دور کی بات ہو گئی، صرف آواز اگر اونچی کر لی، اور یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نہ میرے ذوق کی بات ہے نہ کسی صوفی کی بات ہے کہ اس نے عشق میں یہ باتیں کر دی ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ نمازیں پڑھنے کا نام ایمان ہے، روزے رکھنے کا نام ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ ماننا ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان یہ لانا ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان مجمل و ایمان مفصل، اس میں جو کچھ آ جاتا ہے کیا یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے؟ شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ ایمان ہے۔ کیا؟ اللہ کی توحید، رسالت، تمام نبیوں پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، روز حشر پر، قیامت پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں، اس کو ایمان کہا گیا، اسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جمع کر دیا گیا۔ کیا یہ ایمان ہے؟ ایمان کا جز ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کے اندر کی چیزیں ہیں، یہ ایمان کے اندر کی چیزیں ہیں، لیکن کل ان ٹوٹیلٹی یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے اندر کی چیزیں ہیں، یہ جزیات ہیں، لیکن ان ٹوٹیلٹی اس کو ہم ایمان نہیں کہیں گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کو ایک جملے میں بیان کروں تو سن لیں۔ ایمان حضور رسول کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس اور آپ کی بارگاہ اقدس سے تعلق کے کمال درجے کی درستگی کا نام ہے۔ یہ ہے ایمان۔ نبی پاک کے ساتھ معاملہ داری، معاملات جتنے زیادہ وہ درست ہوں گے آپ کا ایمان اتنا کامل ہوگا، اتنا اوپر ہوگا، اتنا اوپر والے درجے کا ہوگا۔ رسول پاک کے ساتھ معاملہ داری کی درستگی کا نام ایمان ہے۔ وہ معاملہ داری کی درستگی کیا ہے؟
وہ معاملہ داری کی درستگی کیا ہے؟ نبی پاک کے ساتھ معاملات کی درستگی کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور وہ درستگی کیا ہے؟ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی درست طریقے سے ادائیگی. میں نے اس دن کہا تھا نا کیا حقوق اور فرائض و واجبات اللہ کے بھی ہوتے ہیں، رسول کے بھی ہوتے ہیں، مخلوق کے بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے کشف المعلوم کے درس میں. اللہ کے ساتھ معاملہ داری کی درستگی کا نام ایمان نہیں ہے. بات سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کی درستگی کا نام ایمان نہیں ہے. وہ ایمان کا جز ہے. ایمان کا کل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ داری کی درستگی ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو معاملات سب کے درست ہیں، بلکہ ان کے زیادہ درست ہیں. بظاہر دعویٰ کلیم ان کے زیادہ، وہ کہتے ہیں ہمارے زیادہ درست ہیں. کون؟ جو بات ہی صرف اللہ کی کرتے ہیں، جو بات ہی اللہ کی کریں، جن کی ابتدا بھی اللہ ہے، جن کی انتہا بھی اللہ ہے، جن کی ابتدا بھی توحید ہے، جن کی انتہا بھی توحید ہے. ان سے زیادہ اللہ کے ساتھ معاملات کس کے درست ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں ان سے زیادہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو نہ نماز چھوڑیں، نہ روزے چھوڑیں، نہ حج زکوٰۃ اور ارکان اسلام کا بھی خیال، سارا کچھ ہی کریں، اللہ کے وکیل، اللہ کی وکالت کریں، اس کی توحید کی وکالت کریں، اس سے زیادہ اچھے معاملات اللہ کے ساتھ کس کے ہو سکتے ہیں؟ تو معاملات کی درستگی اللہ کے ساتھ ان سے زیادہ کس کی ہوگی؟ لیکن ایمان کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کی درستگی جو ہے وہ تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. وہ تمہارے منہ، وہی ہے نا نماز روزہ، یہ نا اللہ تعالیٰ کے معاملات تو حقوق تو یہی ہیں. نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ کس کے حقوق ہیں؟ یہ کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ داری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ داری یہ اللہ کے حقوق ہیں. لیکن تمام معاملہ داری، تمام اللہ کے حقوق کی ادائیگی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی اگر تم نے اونچی آواز میں بات کر لی نبی پاک کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کی درستگی کسی کام نہ آئی اگر بارگاہ رسالت کا بے ادب ٹھہر گئے. تو ایمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی بارگاہ اقدس سے تعلق کے کمال درجے کی درستگی کا نام ہے. اور یہاں میں ضمناً ایک بات کر دوں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی پچھلی عظمت رسول کانفرنس میں بھی یہ بات کی تھی اور آج پھر دہراؤں گا، آپ کو بھولا ہوا سبق یاد کرواؤں گا. وہ پچھلے سال والی بات دوبارہ صرف ایک جملے میں کہ نبی پاک کے ساتھ معاملات کی درستگی کا سب سے اہم تقاضا کیا ہے کہ حضور کے گھر والوں کے ساتھ معاملہ داری درست ہو. مرحبا یا رسول اللہ کی بات کرو، یا رسول اللہ کے بھی نعرے مارو، اور رسول اللہ کے گھرانے کے دشمنوں کے بھی جھنڈے اٹھاؤ. یہ معاملات کی درستگی نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے. جہاں کہا کہ اونچی آواز نہیں کرنا، اونچی ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، تو ان کی اولاد سے کسی کی اولاد بھی اونچی ہو سکتی ہے؟ جب ان کی آواز سے اونچی کسی کی آواز نہیں امتی کی، یعنی تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرنا، تو ان کی اولاد سے کسی کی اولاد اونچی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے معاملات کی درستگی. نبی پاک کے ساتھ معاملات درست کرنے ہیں تو ان کے گھر والوں کے ساتھ معاملات درست کرو. جن کے ان کے گھر والوں کے ساتھ معاملات خراب ہیں، نبی کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست تصور نہ کریں، وہ مغالطے میں ہے. یہ ضمناً میں نے بات کر دی. اور اس کمال درجے کی درستگی جس کی میں نے ایک مثال دی ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد در والوں کے ساتھ بھی معاملات درست رکھنے ہیں. در والوں کے ساتھ بھی، پہلے کن کے ساتھ؟ گھر والوں کے ساتھ در والوں کے ساتھ معاملہ درست کر لیں. نبی پاک راضی، خوش. اور یہ درستگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ معاملات کی درستگی کا دوسرا نام کیا ہے؟
فرائض و واجبات کی عمدہ انداز میں ادائیگی، عمدہ انداز میں ادائیگی۔ ایمان کیا ہے؟ نبی پاک کے ساتھ معاملات کی درستگی، کمال درجے کی۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی کہ ایمان کا دوسرا نام ہے ادب۔ ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادب۔ اور ادب کو اگر ہم دیکھیں اس قرآن کی آیت کی روشنی میں تو ادب کیا ہے؟ ادب ایمان ہے۔ ایمان ادب ہے اور ادب ایمان ہے۔ جس میں سے ادب نکل گیا وہ بے ایمان ہے، جس میں ادب نہیں وہ کیا ہے؟ وہ بے ایمان ہے۔ جس میں اللہ کا ادب نہیں وہ اللہ کا بے ایمان ہے۔ جس میں رسول کا ادب نہیں وہ رسول کا بے ایمان ہے۔ جس میں مخلوق کا ادب نہیں وہ مخلوق کے ساتھ بے ایمان ہے، ایمان نہیں کر رہا ہے، ایمانداری نہیں کر رہا۔ جس میں سے اپنے پیر خانے کا، اپنے شیخ کا، اپنے مربی، اپنے مرشد کا ادب نکل گیا وہ پیر خانے اور مرشد کے معاملے میں بتائیں کیا ہے؟ بے ایمان۔ اور ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادب۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ اہل ایمان سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآنی خطاب کے دو اسلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو انداز میں مخاطب ہوتا ہے انسانوں سے، دو اسلوب ہیں۔ قرآنی خطاب کے کسی سے مخاطب ہونا، جب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے تو دو اسلوب ہیں اس کے۔ ایک کیا ہے؟ ایک اسلوب ہے جس میں اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مخاطب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مخاطب کون ہیں؟ تمام بنی و انسان، جن و انس، تمام اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی مخاطب ہے، کافروں سے بھی مخاطب ہے، عیسائیوں، یہودیوں، مشرکین، ہر طرح کے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ اور اس طرح کے پورے قرآن میں آپ غور کریں، قرآن میں جہاں یا ایھا الناس ہے وہاں بات آئے گی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی، اللہ تعالیٰ کی رب العالمین ہونے کی، ربوبیت و الوہیت کی بات ہوگی جہاں یا ایھا الناس سے مخاطب، اور رسالت کی بات ہوگی، ایمان لانے کی بات ہوگی، دائرہ اسلام میں آنے کی بات ہوگی، یہ بات ہوگی، جزا اور سزا کی بات ہوگی، بات سمجھانے کی ہوگی، کیا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بات ہوگی۔ لیکن جہاں بات آتی ہے پھر دوسرا اسلوب کیا ہے؟ دوسرا اللہ تعالیٰ کا انداز خطاب کا کیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا مطلب؟ یہاں اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ پہلے میں یا ایھا الناس، اس میں مخاطب ہے انسانوں سے، سب کے ساتھ مخاطب ہے۔ لیکن جہاں خاص بات آتی ہے، جہاں خاص بات آتی ہے، خاص بات کیا ہوتی ہے کہ جو دائرے کے اندر کی بات، جو دائرے سے باہر کی بات ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے، اس میں عام لوگوں سے خطاب کرتا ہے، عام لوگ مخاطب ہیں۔ اور جہاں خاص بات آتی ہے وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب خاص بات ہوتی ہے تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے۔ اب یہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے یہ بات عام ہے یا خاص ہے؟ یہ بات عام ہے یا خاص ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیا ایمان والو؟ جب بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہو تو اپنی آوازیں نیچی رکھنی۔ یہ بات کون سی ہے؟ یہ عام بات نہیں ہے، یہ خاص بات ہے۔ اور خاص بات کن کو بتائی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کو، ایمان والوں کو خاص بات، عام لوگوں کو نہیں۔ اگر عام لوگوں کے لیے ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، نہیں۔ تو ادب کی بات ہے، خاص بات ہے، ادب کی بات ہے تو، ادب کی بات ہے تو دہرائیں میرے ساتھ، میں آگے بات اس طرف لے کے آؤں گا۔ ادب کی بات ہے تو کیا ہے؟
خاص بات ہے، ادب کی بات خاص ہوتی ہے، خاص لوگوں سے کی جاتی ہے۔ اور تصوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ دادا صاحب فرماتے ہیں تصوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری سمیت تمام صوفیاء اکابرین یہی فرماتے ہیں، تصوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادب۔ اور ادب کیا ہے؟ خاص بات۔ اور تصوف کیا ہے؟ تصوف بھی خاص بات ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ تصوف کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ وہ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اور تصوف والوں کو کیا سکھاتا ہے؟ تصوف والوں کو کیا سکھاتا ہے؟ ادب۔ اب اللہ تعالیٰ مخاطب کن سے ہے؟ منافقوں سے مخاطب ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تو مخاطب ہے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، عباس سے، عبید اللہ ابن جراح سے، بلال سے، ابو ایوب انصاری سے، سلمان فارسی سے، حضرت ابو ذر غفاری سے۔ وہ ان سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے یہ بات کر رہا ہے۔ کیا؟ یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اور بات کیا بتا رہا ہے؟ ادب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب خاص لوگوں کے لیے ہے، خاص لوگوں کے لیے نصاب ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ تو مناسب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ تو کمزوروں کے لیے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دھمکی۔ کیا؟ دھمکی کمزور بندہ دیتا ہے۔ جو قادر مطلق ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو، دھمکی نہیں دیا کرتا، وہ تو پھر کر دیتا ہے، وہ پھر کر گزرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آوازیں کم رکھنا ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور ساتھ ایک اور بات بتا دی، ساتھ ایک اور بات بتا دی، کیا؟ کہ برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، لیکن لا تشکرون، تجھے اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ برباد ہو چکے ہوگے تم، لیکن خبر نہیں ہوگی، خبر نہیں ہوگی۔ جب یہ آیات اتری تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اس کے بعد ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا سی جنبش کی اڑ جائیں گے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، صحابہ کرام کے ادب کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ایسے بیٹھتے تھے کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سی جنبش کی تو اڑ جائیں گے۔ ادب کا یہ عالم ہو گیا، ادب کا یہ عالم ہو گیا۔ لیکن منافق باز نہ آئے، منافق باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں سے مخاطب ہی نہیں تھا، وہ تو ایمان والوں سے مخاطب تھا۔ جن سے مخاطب تھا ان کو بات پلے پڑ گئی، سمجھ آ گئی۔ اور جن سے اللہ تعالیٰ خطاب ہی نہیں کر رہا تھا، جن کے حصے میں یہ خیر ہے ہی نہیں تھی، ان کو بات پلے نہیں پڑی۔ تو کیا کیا؟ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا حضور کی مجلس میں، حضور بیان فرما رہے تھے، تو وہ جب حضور بیان فرما رہے تھے تو وہ منہ ٹیڑے کر رہا تھا، نقل اتار رہا تھا نبی پاک کی، نعوذ باللہ، نقل اتار رہا تھا۔ حضور دیکھتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے اس کی حرکتوں کا، کرتا رہا۔ حضور نے فرمایا جا تو ایسا ہی ہو جا، جا تو ایسا ہی ہو جا۔ مرتے وقت تک اس کا منہ ویسا ہی رہا، جو حرکتیں کر رہا تھا وہی کرتا کرتا مرا، پھر ساری زندگی اسی میں گزری اس کی۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہ برسبیل تذکرہ بیچ میں آ گئی۔ تو دو اسلوب ہیں قرآن میں، جب اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کرتا ہے، مومنوں سے خطاب کرتا ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک تنبیہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، اور ساتھ پھر اجر عظیم کی خبر بھی دیتا ہے، خوشخبری بھی سناتا ہے۔ اگر یہ کرو گے جس سے منع کیا جا رہا ہے، اگر یہ کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور اگر تم وہ کرو گے جس کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے اجر عظیم ہے تمہارے لیے۔ اور وہ اجر عظیم کیا ہے؟ وہ اجر عظیم کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ اس اجر عظیم کو تقویٰ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ تقویٰ۔ تمہارے دلوں کو تقوی سے بھر دوں گا، تمہارے دلوں کو تقویٰ عطا کروں گا۔
اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اجر عظیم کس کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کر دوں گا، تقوی سے تمہارا دل بھرپور کر دوں گا۔ اب وہ تقوی کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے تقوی کیا ہے؟ وہ جو تقوی ہے اس کا دوسرا نام بھی تصوف ہے۔ اس کا دوسرا نام بھی تصوف ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کو ریلیٹ کر رہا ہوں تصوف کو کیا سمجھا ہوا ہے ہم نے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادب۔ ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادب۔ اور ادب کا دوسرا نام کیا ہے؟ تصوف۔ تقوی وہ کیا ہے؟ اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ تمہیں صوفی بنا دوں گا، تمہیں اہل تصوف بنا دوں گا۔ تصوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقوی۔ کیسے تقوی ہے؟ قرآن میں لفظ تصوف ہے ہی نہیں، قرآن میں تصوف کا لفظ ہی نہیں ہے، نہ صوفی کا لفظ ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں لفظ تقوی استعمال ہوا ہے وہی آیات صوفیہ نے اپنی تصانیف میں لی تصوف کی دلیل کے طور پر۔ کہیں تزکیے کی بات ہے، تصفیے کی بات ہے، اور کہیں تقوی کی بات ہے۔ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ صوفیہ ہیں، یعنی تقوی نام ہے صفائے قلب کا، تصوف کا دوسرا نام تقوی ہے۔ کیوں؟ یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں، جب بیعت کی اقسام میں جائیں تو بیعت کی اقسام پڑھیں تو ایک ہے بیعت ایمان، بیعت ایمان، ایمان پر بیعت کرنی۔ بیعت جہاد ہے، جہاد پر بیعت کرتے تھے صحابہ، جو عمل ہوتا تھا، جو کام کیا جاتا تھا اس پر بیعت ہوتی تھی، اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے بیعت لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، جہاد کی بیعت لی جاتی تھی۔ یہ جو بیعت ہم کرتے ہیں یہ پیری مریدی والی بیعت ہے، شیخ طریقت کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ بیعت ایمان تو نہیں ہے، نہ یہ بیعت جہاد ہے، نہ یہ بیعت خلافت ہے۔ یہ کون سی بیعت ہے؟ اس کو کہتے ہیں بیعت تقوی۔ بیعت تقوی کہا جاتا ہے اس کو، تصانیف میں اس کو بیعت تقوی کہا گیا ہے۔ تو تقوی کیا ہوا؟ تقوی تصوف ہو گئی، تقوی کا دوسرا نام تصوف ہو گیا، اور تصوف کا دوسرا نام ادب ہو گیا۔ ادب، تصوف، ایمان، یہ سب کچھ ایک، جب اس سب کو ایک جگہ جمع کریں گے تو وہ پھر کیا کہلائے گا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ وہ عشق رسول کہلائے گا، وہ عشق کہلائے گا۔ اب آپ خود حساب لگا لیں، اب خود حساب لگا لیں کہ عشق کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے۔ نام اس کو عشق ہی دیا جاتا ہے، جبکہ ادھر اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہے ہیں کہ عشق کیا ہے؟ عشق نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات کی درستگی کا۔ جب معاملات درست ہو جاتے ہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے، اسے معرفت کہتے ہیں، اسے فنا فی اللہ کہتے ہیں، اور پھر بعد میں بقا فی اللہ بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درستگی، معاملات کی درستگی۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کی بھی ہے، نہیں، درستگی ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں ہے۔ درستگی کا جز وہی ہے، لیکن اس کی حفاظت کون چیز کرتی ہے؟ اس درستگی کی حفاظت کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اگر وہ نہیں ہے تو غارت، برباد، تباہ ہو گیا سارا کچھ، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ وہ لوگ کہ جن کے ایمان غارت ہو چکے ہیں لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کے ایمان برباد ہو چکے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اللہ کے ساتھ معاملے درست ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ معاملے درست ہو اور اس کے اوپر ہی اگر خلاصی ہوتی ہو، بات سنیں، اگر اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہے کسی کا، اور صرف اللہ کے ساتھ درستگی کے معاملات کی وجہ سے اگر کسی کی خلاصی ہو، تو پھر یہ کیوں کہا جائے قبر کے اندر من ربو کا؟ پر یا اللہ، میرا رب وہی ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اگر اتنی بات پر بات بن جاتی تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے من رسول، تیرا رسول کون ہے؟ اس کا مطلب پہلے سوال کے جواب سے بات نہیں بنی،
اس سے آپ پاس نہیں ہوئے، پاس ہونے کے لیے اگلے سوال کا جواب بھی دینا ہے، پھر اس سے اگلا دین کیا ہے، دین بھی بتا دیں گے، یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، پھر چوتھا سوال آ جائے گا، وہ صحیح ہے کہ جو محمد رسول اللہ اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ جب تک اس سوال کا یہ کمپلسری ہے، اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، رہنما، رہبر، مربی، اپنا آقا و مالک سب کچھ سمجھتا ہوگا تو اس کا کوئی رب اور ہوگا، اس کا دین کوئی اور ہوگا، اس کا ایمان کچھ اور ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کو اللہ مانتا ہوگا اس کی توحید کی تمام شرائط کے ساتھ، اگر کوئی اسلام کو اسلام مانتا ہوگا تمام شریعت کے ضابطوں کے ساتھ، لیکن رسول پاک کے ساتھ معاملہ ادب کا نہیں ہوگا تو سب کچھ رد، سب کچھ ختم۔ یہی وجہ ہے کہ آخر پہ یہ رکھا کہ ان کے بارے میں عقیدہ تمہارا کیا تھا۔ عقیدہ سے مراد ان کے ساتھ تمہاری معاملہ داری کیسی تھی، ادب والی تھی، بے ادبی والی تھی؟ ان کے ساتھ معاملہ داری تمہاری ادب والی تھی کہ بے ادبی والی تھی؟ اگر ادب والی ہوگی تو چھوٹ جائے گا، بے ادبی والی ہوگی تو اس کے پہلے تینوں سوال پر کراس لگ جائے گا، یعنی کہ قرآن کی عیسائیت کے مطابق اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادب کی بات بے ادب اور قدر شناس لوگ، یعنی ادب کی بات جو ہے وہ ادب والوں کے لیے، قدر شناس لوگوں کے لیے، نہ قدرے لوگوں کے لیے ادب کی بات تھوڑی بتائی جاتی ہے۔ اسی لیے تصوف شرائع عام نہیں ہے، تصوف شرائع عام نہیں ہے، شرائع عام نہیں ہے۔ یہ میاں صاحب فرماتے ہیں خاصاں دی گل آما اگے، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی۔ کس طرح مناسب نہیں ہے؟ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی۔ میٹھی کھیر پکا کے کتے کے آگے رکھ دینے والی بات ہے۔ اگر خاص بات کسی عام کے آگے کی جائے تو اس کی مثال کیسے ہے کہ جیسے میٹھی کھیر پکا کے اچھی طرح آپ نے کسی کتے کے آگے رکھ دی ہو۔ خاص بات عام بندے کے سامنے کرنا ایسا ہے۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خاصوں سے کہی، ادب والی بات، عاموں سے نہیں۔ اگر عاموں سے کہنی ہوتی تو یا ایھا الناس کہتا اللہ تعالیٰ، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، خاصوں سے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، یہاں دلیلیں بھی بہت بنتی ہیں نا، وہ یہ آیات تو اس زمانے میں تھی، صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے تھے، منافقین بھی آگے بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ادب کا یہ لیول رکھنا ورنہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، کیونکہ منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ کا ادب اس وقت سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اس آیت کو اس تناظر میں لے کے یہ اس وقت کے لیے تھی تو پھر اس طرح تو قرآن کی بے شمار آیات اور صورتوں کو معطل کرنا پڑے گا، پھر تو بہت ساری آیات معطل ہو جائیں گی، ایک ایک کر کے بھائی پورا قرآن ہی اس وقت کے مطابق تھا، پھر وہ سارا قرآن ہی اس دور کے لیے تھا، پھر ہمارے لیے بچتا کیا ہے؟ نعوذ باللہ، آپ کے لیے کچھ بچتا ہے؟ سارا کچھ تو اس زمانے کے لیے تھا۔ پھر ہر آیت، ہر صورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، شان نزول ہے نا، بس وہ شان نزول ہی اس کی وجہ تھی، وہ شان نزول کے مطابق قرآن کی ضرورت تھی، ختم کہانی، بس ختم۔ جبکہ یہ کتاب تو قیامت تک کے لیے ہے، یہ کتاب لا ریب فیہ، نہ کوئی شک ہے، اور قیامت تک کے لیے کتاب، قیامت تک کے لیے ہے۔ کیا قرآن میں ایسا کچھ ذکر ہے یا کسی حدیث میں ایسا کچھ ذکر ہے کہ یہ پورشن اس وقت کے لیے ہیں، یہ اس وقت کے لیے ہیں، یہ اس وقت کے لیے؟ نہیں، پورے کا پورا قرآن جس دن سے اترا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک، پہلے دن سے لے کے قیامت تک کے لیے، سب کے لیے اپلیکیبل ہے، سب کے لیے متفقہ طور پر اور ایک ہی طرح سے اپلیکیبل ہے، اپلائی ہوگا ہر جگہ جہاں جس کی بھی ضرورت ہوگی اس طرح اپلائی ہوگا۔ اسی طرح نافذ العمل بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے، قابل عمل بھی ہے اور نافذ العمل بھی ہے، تمام آیات اور تمام صورتیں۔ یہ آیت جو ہے یہ نبی پاک کے دور میں تو سمجھ آ گئی کہ سامنے صحابہ بیٹھتے تھے تو ان سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آوازیں کم رکھنا نبی سے، ورنہ تمہارے اعمال ترک کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، غارت ہو جائیں گے اگر اونچی آواز میں بات بھی کی۔ تو یہ جیسے آیت اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، یہ آج کے لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ کیا بارگاہ رسالت میں آج ہم حاضر نہیں ہوتے؟ آج ہم جاتے نہیں ہیں؟ کہتے ہیں، اب سنیں ذرا بارگاہ رسالت کا ادب، یہ سب شاعروں نے دی ہوئی
باتیں جو ہیں، شاعروں کے عقیدے جو ہیں، ان شاعروں کے پیچھے جو کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ نعت خان جو باتیں کرتے ہیں، اگر ان کو دلیل سے ثابت نہیں کریں گے تو یہ شعر ہی رہ جائیں گے، پھر یہ عقیدے کہاں سے بنیں گے؟ یہ دل میں کہاں سے اتریں گے؟ کیا بات؟ جن کی محفل ہے، جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، جب وہ محفل میں آ گئے تو وہ پھر بارگاہ ان کی بارگاہ نہ بن گئی؟ یہ ان کی محفل ہے نا، ان کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، تو یہ بارگاہ نہ بن گئی جب وہ آ گئے، تو یہ بارگاہ رسالت نہ بن گئی؟ جب بارگاہ رسالت بنی تو پھر آواز کیوں اونچی ہوئی؟ پھر کسی کی آواز چونچرا کی آواز کیوں آئی؟ پھر کسی کا دھیان ادھر ادھر کیوں ہوا؟ یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، جن کی محفل ہے محفل میں ضرور آتے ہیں۔ اگر محفل میں آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب جس محفل میں وہ آ گئے وہ بارگاہ رسالت بن گئی، وہ اس وقت بارگاہ رسالت ہے۔ ادب کرو، جو جتنا کرے گا، جس کے برتن میں جتنا ہوگا اتنا پیر احتیاط سے رکھے گا، خالی برتن والے کی آوازیں آتی رہیں گی، بھرے ہوا نفس گم کر دامی آئے، وہ اس کیفیت میں آ جائے گا۔ حضور کے زمانے میں بھی یہ آیت اپلیکیبل اسی طرح تھی اور آج بھی ویسے ہی ہے۔ بارگاہ رسالت کے آداب جو بتائے جاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب، ان میں یہ ساری دلیلیں دی جاتی ہیں کہ یہ آداب ہیں بارگاہ رسالت میں حاضری کے، یہ آداب ہے وہی جو بارگاہ رسالت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و تعظیم کے باعث، وہی وجہ ادب، اس کے بعد اچھا اب وہ بتا دیا، کیا بتا دیا کہ اگر تم نے اونچی آواز کی تو کیا ہوگا؟ اگر اونچی آواز کی تو کیا ہو جائے گا؟ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور اگر آوازیں نیچے رکھی، یعنی کہ ادب کا خیال رکھا، تم باادب رہے، تو پھر تمہیں کیا کروں گا؟ تمہیں بامراد بنا دوں گا۔ اگر تم باادب رہو گے تو بامراد بنا دوں گا، اگر تم باادب رہو گے تو با نصیب بن جاؤ گے، اور اگر تم نے بے ادبی کی تو بے مراد بھی رہو گے، بے نصیب بھی ہو جاؤ گے۔ باادب رہو گے تو بامراد ہو جاؤ گے۔ اب وہ مراد کیا ہے؟ وہ جو مراد ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہی ہے، بے شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب و تعظیم کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے۔ انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے۔ اچھا، یہ اجر عظیم کیا ہے؟ ایک نقطہ میں بتانے لگا ہوں۔ اجر عظیم کیا ہے؟ یہ اجر عظیم جو ہوتا ہے نا، یہ بھی انسان کے اپنے معاملات کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بخش دے نا، اس کو صرف بخش دے، اس کے لیے یہی اجر عظیم ہے، اس لیے کہ اس کے پلے میں عمل عظیم بھی تو نہیں ہے۔ اگر عمل عظیم نہیں ہے تو اجر عظیم کہاں سے؟ عمل جیسا ہوگا ویسا اجر ہوگا۔ ایک بندے کا پلے عمل ہے ہی اور اللہ نے اسے بخش دیا، تو اس کے نزدیک یہ کیا ہے؟ اس کے لیے یہی اجر عظیم ہے۔ اور ایک اجر عظیم کا لیول یہ ہے، ایک اجر عظیم کا لیول یہ ہے کہ بخش دیا، ایک اجر عظیم کا لیول یہ ہے کہ جنت مل گئی، ایک اجر عظیم کا لیول یہ ہے کہ جنت الفردوس مل گئی۔ جیسے اعمال اور جیسے کسی کی طلب، اور لیکن ادب کے ساتھ جو اجر ملتا ہے وہ اجر عظیم ہے۔ اور اس اجر عظیم کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا نام دیا؟ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تقوی کے لیے چن لے گا۔ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، تقوی سے بھر نہیں دے گا، تقوی کے لیے چن لے گا، یعنی وہ دل چنیدہ ہو جائیں گے، چوزن ہارٹس ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چوزن ہارٹس، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، چوز کر لیا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اس کو کیا نام دیا؟ اس کو کیا نام دیا؟ تقوی۔ اور تقوی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقوی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تصوف۔ اور تصوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادب۔ جس کے دل میں ادب آ گیا وہ دل چن لیا اللہ نے۔ جس دل میں
ادب آ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ دل ہو گیا. جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے پھر اس میں کیا بھر دیتا ہے؟ تقویٰ. اور جس دل میں تقویٰ آ گیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ دل صوفی کا دل بن گیا، وہ صوفی ہو گیا، وہ اللہ کا ولی ہو گیا. جنہوں نے اس آیت کے مطابق عمل کیا، جنہوں نے اس آیت کے مطابق عمل کیا وہ کیا کہلائے؟ وہ صحابہ کہلائے. وہ کیا کہلائے؟ صحابہ. اور جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ کیا کہلائے؟ وہ منافق کہلائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ مومنوں کے درمیان میں منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے اسی مجلس میں ہوئے ہیں. مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں؟ مومنوں کے ساتھ. کافر تو نہیں بیٹھے ہوئے اس میں. اس مجلس میں دو لوگ بیٹھے ہیں، یا مومن بیٹھے ہیں یا منافق بیٹھے ہیں. جنہوں نے عمل کیا وہ کیا کہلائے؟ صحابہ، صحابی کہلائے. اور جنہوں نے عمل نہیں کیا، دل سے قبول نہیں کیا، وہ کیا کہلائے؟ وہ منافق کہلائے. اس زمانے میں وہ یہ ان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. گزر گیا وقت، وہ وقت گزر گیا. اب اس آیت کا نفاذ کہاں ہوا؟ اب یہ آیت کہاں اپلائی ہوگی؟ آج بھی ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ کہ جو آج ان پر عمل کر لے گا، جو آج ان پر عمل کر لے گا وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر بن جائے گا. جو آج اس پر عمل کر لے گا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جائے گا. جو آج اس پر عمل کرے گا وہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی بن جائے گا. وہ حضرت شیخ عبداللہ شاہ غازی بن جائے گا. لال شہباز قلندر، دادا گنج بخش علی حجویری، وہ یہ بن جائے گا. عبد الشکور ملنگ بابا قلندر بن جائے گا. حضور ملنگی بابا اولیاء تاجدار اگاڑا شریف بن جائے گا. جو آج ان آیات پر عمل کرے گا، جو اپنے دل کی کیفیت کو، اپنی معاملہ داری کو اللہ کے رسول کے ساتھ اس لیول پر درست کر لے گا، وہ کیا بنا دیا جائے گا؟ صحابی تو کوئی نہیں بن سکتا نا، اب وہ تو گزر گیا وقت. وہ کیا بنا دیا جائے گا؟ وہ اللہ کا ولی بنا دیا جائے گا. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کیسے؟ کہ اس کے دل کو اللہ چن لے گا. جب چن لیا تو اس میں تقوی کی برکت، رحمت اور نعمت بھر دی تو کیا ہو گیا؟ وہ دل، وہ صوفی کا دل بن گیا. اسی دل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. بس جس دل کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ عرش بن جاتا ہے، عرش الہی بن جاتا ہے. عرش الہی والے دل جو ہیں، اگر کسی کا دل عرش الہی بن جائے اور اس دل کو مٹی میں دبا دیا جائے تو وہ مٹی کے نیچے کیا دبا ہوا ہے؟ کسی دل کو اللہ نے چن لیا، چننے کے بعد اس کو اپنا عرش بنا دیا، پھر اس پر ایک کیفیت طاری کر دی اللہ نے، پھر انسانوں نے اٹھا کے اسے مٹی میں دبا دیا. یہ سارا کچھ تو ہم کر رہے ہیں، حکم کے مطابق کر دیا، اوپر مٹی ڈال دی. وہ نیچے کیا دبا ہوا ہے؟ وہ نیچے اللہ کا عرش دبا ہوا ہے. اب جا کے اللہ کے عرش کو چومنے میں کیا حرج ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو صوفی، وہ جو اللہ کا ولی فوت ہوا ہے، اس کو فوت ہونے کے بعد تدفین کے ٹائم، غسل کے ٹائم اس کا دل نکال لیا، دل نکال کے الگ کر دیا، باقی پورا جسم جا کے دبا دیا. ایسا تو نہیں ہوتا. وہ اس کے جسم کے ساتھ وہ دل بھی چلا جاتا ہے کہ نہیں چلا جاتا؟ چلا جاتا ہے نا. کہاں چلا جاتا ہے؟ مٹی کے نیچے. کون سا دل چلا جاتا ہے؟ اللہ کا عرش. اب وہ اللہ کا عرش مٹی کے نیچے دبا ہو تو کیا کرنا ہے اس مٹی کا؟ اس کی تعظیم نہیں کرنی، اس کی تعظیم کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک انسان کا دل تھا؟ نہیں. اگر وہ عام انسان کا دل ہوتا تو کوئی پر پھول بھی نہ ڈالتا. بھرے پڑے ہیں قبرستان، جا کے دیکھ لو. جن کی اولادیں قبرستانوں میں اپنے ماں باپ کی قبروں میں نہیں جاتی، باپ دادا کی قبروں میں نہیں جاتی، ان گورکنوں سے جا کے پوچھو ان کی قبروں کے حال. وہ گورکن بتاتے ہیں کہ تم 2 سال سے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے دادا دادی کی قبر پہ نہیں آئے، بیٹھ گئی ہے پانی سے. کچھ کرنا ہے یا اس میں ہم نے کچھ اور بھرنا ہے؟ گورکن پوچھتے ہیں کہ اس قبر کا کچھ کرنا ہے یا ہمیں اجازت ہے کہ کچھ اور ہی بھرنا ہے. ان قبروں کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے. کیوں کہ وہ جو دل ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کے دل ہوتے ہیں، اور جن دلوں کو اللہ اپنا عرش بنا دیتا ہے وہ پھر عام قبریں نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتی ہیں؟
वो अल्लाह का अर्श दबा हुआ होता है, चूमते रहो ऊपर से नीचे अल्लाह का अर्श दबा हुआ है। नहीं यकीन आता तो फिर देख लो कि चुनिंदा दिल जो हैं, जिन दिलों को अल्लाह ने चुन लिया हो, वो दिल कभी मुर्दा हो सकते हैं? इंसान तो मर सकता है, इंसान मर गया। इंसान कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है कि हर दिल ने मौत का जायका चखना है? और जायका चखना है, जायका चख लिया बात खत्म हो गई। आपने बिरयानी का जायका चख लिया, ऊपर से पानी पी ले, जायका खत्म। बिरयानी का जायका चख लिया, ऊपर से मीठा खा लिया, बिरयानी गई, खत्म, कहानी खत्म बिरयानी वाली। बाद में किस चीज का जायका है? मीठा जो खाया, पहला जायका कहाँ गया? पहला जायका कहाँ गया? खत्म हो गया। आपने बिरयानी खा के ऊपर से मीठा खा लिया, तो बिरयानी का जायका कहाँ चला गया? खत्म। अब मीठे का जायका मुंह में है। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, मौत का जायका चख लिया, अब मार्फत इलाही का जायका चखो, अब मेरे दीदार का जायका चखो। मौत का जायका चखने के बाद मट्टी में चले गए, क्या मत तक के लिए तुम्हारे ऊपर अब एक ही जायका रहेगा, वो क्या? मेरे दीदार का जायका। वो दायमी है, वो हमेशा रहने वाला है। अब वो जो जायका चखा हुआ है, एक जायके की बात करके इतना पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। मौत का जायका, इस मौत की इसके अलावा कोई तारीफ नहीं है। मौत की एक ही तारीफ है, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत। ये है तारीफ कुरान में कि जायका है, जायका चख लिया। अगर किसी ने बिरयानी खाई, ऊपर से मीठा नहीं खा, तो वो बिरयानी का जायका लंबा चलेगा। अगर ऊपर से मीठा खा लिया तो खत्म हो गया। हमने जो मौत का जायका चखना है, वो क़यामत तक के लिए रहना है। आम इंसान वो जायका क़यामत तक के लिए रहना है। उसके बाद आगे हशर और नशर और फिर आगे जो भी मामलात हैं, जन्नत दोज़ख बाद के मामलात हैं। हमने जो जायका चखना है वो क़यामत तक रहना है। हमसे मुराद अपने अपने गिरेबान में हर एक ने झांकना है। और जो अल्लाह के वली होते हैं, उनके साथ मामला क्या होता है? क्योंकि उन्होंने एक जायका चखने के बाद अल्लाह ताला फिर साथ ही दूसरा जायका चखा देता है। वो जो दूसरा जायका है वो दायमी होता है। वो क्या है? मार्फत इलाही का जायका, अल्लाह के दीदार का जायका, वो दायमी है, वो फिर रहता है। अब वो जायका जहाँ है, वो फिर वहाँ फिर आम नहीं, वो फिर कब्र नहीं रहती, वो मज़ार बन जाता है, वो फिर मज़ार बन जाता है। तो जिन दिलों को अल्लाह चुन लेता है, वो अल्लाह ताला के चुनीदा दिल। और किन दिलों को अल्लाह चुनता है? आज का मैसेज, लास्ट एंड फाइनल क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं मैं, पूरा बात आपको समझा के। किन दिलों को चुनता है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला किन के दिलों को चुनता है? किन दिलों को चुनता है? जिन दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह का अदब होगा, उन दिलों को चुनेगा। इसलिए कहा जाता है कि अदब जो है वो सबसे अहम चीज है, सबसे अहम चीज। अब जो अदब से खाली दिल होते हैं, वो क्योंकि चुनीदा नहीं होते, उनके हिस्से में क्या रह जाता है? उनके हिस्से में पता क्या होता है? गैर चुनीदा दिल। अब मैं दो लफ्जों में दो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हुए बात समझाऊंगा। दो तरह के दिल हैं, एक चुनीदा है, चूजन हार्ट्स, चूजन, जिनको अल्लाह ताला ने चूज कर लिया है, चुन लिया है। चुनीदा दिल और गैर चुनीदा दिल, बस इन दो तसव्वुरात के साथ बात को समझना। जो चुनीदा दिल होते हैं, उनके हिस्से में क्या होता है? उनके हिस्से में अल्लाह ताला की मार्फत होती है, अल्लाह ताला का दीदार होता है, अल्लाह ताला का इरफान होता है, अल्लाह ताला का इश्क होता है, बारगाह रिसालत के साथ वो दायमी ताल्लुक होता है कि जो यहाँ भी है और वहाँ भी रहेगा। उनके हिस्से में ये आता है, उनके हिस्से में ये आता है। और जो गैर चुनीदा दिल होते हैं, उनके हिस्से में क्या आता है? उनके हिस्से में आता है लंबी लंबी दाढ़ियाँ, बड़े बड़े पगड़, बड़े बड़े जुब्बे, बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े पेट। बात समझ में आ रही है? बड़े बड़े चंदों से भरे हुए अकाउंट, बड़ी बड़ी मस्जिदें, ये आता है उनके हिस्से में। अब हमें क्योंकि बताया नहीं जाता, तो हम उनको कहते हैं माशाल्लाह, बड़ा अल्लाह का करम है, बहुत अल्लाह का फजल है, देखो माशाल्लाह। उनके हिस्से में क्या आता है? उनके हिस्से में फिर ये कुछ आता है। और ये वो सब कुछ क्या है? ये वो है कि जो एक गलती की मार है, ये सब कुछ क्या है? एक गलती की मार। आवाज ऊंची कर ली to ये सब कहाँ गया? पानी फिर गया, पानी इस पर फिर गया। इतने मदरसे बनाए, इतनी मस्जिदें बनाए, इतने
سینٹر بنائے، جو کچھ بھی کیا. میں اب تفصیلات میں نہیں جاتا، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اشارتاً کنایتاً خاص اسپیسیفک کسی طرف بات چلی جائے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور لٹ چکے ہوتے ہیں. وہ لٹ چکے ہوتے ہیں، لٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہم لٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ لا تشعرون. اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور ہی نہیں دیا. اور تمہارے پاس یہ سب ہے، تم لٹے ہوئے ہو، لٹے پٹے ہوئے ہو، تمہارے پلے کچھ نہیں، تم لٹے ہوئے ہو. لیکن اگر میں نے تم سے یہ سب چھین لیا، تمہاری مدرسے، مسجدیں، تمہارے یہ وہ، تمہارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اگر میں نے یہ تم سے چھین لیا تو پھر تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم لٹ گئے. یہ نہیں میں چھینوں گا، یہ تمہارے پاس رکھوں گا تاکہ تم لا تشعرون کے مطابق تم بے شعور رہو، تمہیں شعور نہ رہے. شعور نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ والی چیزیں نہیں اللہ چھینتا، وہ یہ رکھتا ہے ان کے پاس، رکھو. لیکن در حقیقت لٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ایک کلمہ زبان سے نکلتا ہے، ایک، یعنی ایک اگر کسی نے یہ بول دیا، حضور کی آواز سے اونچی آواز کیا ہے؟ حضور کی آواز سے اونچی آواز کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حضور کی آواز سے اونچی آواز ہے، میں بتانے لگوں گا. حضور کی آواز سے اگر کوئی اونچی آواز کرتا ہے وہ بے ادب ہے، وہ رد ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے، اس کے اعمال غارت ہو چکے ہیں. پیچھے اس کی تنظیم میں، اس کے نیٹ ورک، اس کی یہ ساری شور شرابہ، یہ سب اس کے لیے لا تشعرون کے مفسدات ہیں. یہ لا تشعرون کا پردہ ڈال دیا اللہ نے. وہ لٹ چکا ہے، آواز اونچی کر کے لٹ چکا ہے. کمال بھائی آخری بات یہیں کلوز کروں گا تاکہ یہ آخری پیغام ذہن میں رہے. وہ لٹ چکا ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے، لیکن لا تشعرون کا پردہ ڈالا ہے. وہ کیا ہے کہ کچھ چھینا نہیں ہے، کچھ چھینا نہیں ہے، یہ لا تشعرون کا پردہ ڈال دیا. وہ کیسے؟ حضور کی آواز سے اونچی آواز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی آواز سے اونچی آواز کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ حضور یہ فرمائیں، حضور سے اونچی آواز کر رہا ہے اب دوسرا شخص، حضور فرما رہے ہیں اور اس سے اونچی تم آواز کر رہے ہیں. وہ اونچی آواز کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. حضور یہ فرما رہے ہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس سے اونچی آواز کرنے کی؟ حضور جب فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تم اس سے اوپر کی آواز کیسے نکال سکتے ہیں؟ یعنی اوپر کی آواز نکالنے سے مراد، آواز کو بلند کرنے سے مراد کہ جس کا مرتبہ مقام نبی پاک نے بلند کیا، تم اس سے زیادہ کسی کا مرتبہ بلند کیسے بلند کر سکتے ہو؟ تمہارا کسی کا مرتبہ بلند کرنے کی کوشش کرنا، کمپیریزن کرنا، حضور کی آواز بلند کرنے کے مترادف ہوگا آج کے دور میں. تمہاری جرت کیسے کہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے اوپر اپنے الفاظ کو نافذ کرنا چاہ رہے ہو، بتانا چاہ رہے ہو؟ کر لی آواز اونچی. نبی فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تم اس سے اونچی آواز کر رہے ہو. جب کر لی تو کیا ہوا؟ پھر برباد ہو گئے. اور پردہ اوپر کون سا آ گیا؟ لا تشعرون کا. شعور ہی نہیں. نبی فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. فرما رہے ہیں نا، یہ نبی کی آواز ہے نا. اب اس سے اونچی آواز کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اس سے اونچی آواز کا مطلب یہ ہے کہ تم حسین کا دامن چھوڑ کے کسی اور کا دامن پکڑ رہے ہو. یہ اونچی آواز کر رہے ہو. تم نے اونچی آواز کی، سب کچھ تمہارا غارت ہو چکا ہے. چھینوں گا کچھ نہیں تجھ سے. کیا مطلب؟ تجھ سے چھینوں گا کچھ نہیں، بلکہ تجھے لا تشعرون کے دائرے میں رکھ کے ذلیل و خوار کروں گا. یہ پتہ تجھے قیامت کے دن چلے گا. یہ قیامت کے دن تجھے پتہ چلے گا کہ یہ جو کچھ تو جس پر بھروسہ کر رہا تھا وہ تو دنیا میں چھنوا چکا تھا اپنا سارا کچھ. کیوں چھنوایا تھا؟ نبی سے اونچی آواز کر کے. بات سمجھ رہے؟ جب نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پھٹے پرانے لباس والے، اللہ فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دیکھو نا قرآن جو ہے، قرآن کیا ہے جو اللہ نے فرمایا؟ قرآن کیا ہے جو اللہ نے فرمایا؟ بھئی اللہ نے فرمایا، جو اللہ نے فرمایا وہ بھی قرآن ہے، جو نبی نے فرمایا وہ بھی قرآن ہے. اللہ نے تو جبرائیل سے فرمایا تھا. ہم سے کس نے فرمایا؟
हमसे किसने फरमाया? नबी पाक ने। तो जो नबी पाक ने फरमाया वो क्या है? वही कुरान है। अल्लाह ताला ने नबी पाक से फरमाया और नबी पाक ने हमसे फरमा दिया। क्या हुक्म अल्लाह का है, फरमा कौन रहा है? नबी पाक। वो क्या क्या है? नबी मुकर्रम। ये जो फटे पुराने लिबास वाले, फटे पुराने कपड़ों वाले, ये खस्ता हाल लोग, ये खस्ता शिकस्ता दिल लोग तुम्हारे पास आते हैं, इनको अपने से दूर मत किया करो। इनकी ज़ाहरी हालत की, इनको अपने से दूर मत करना, अलग मत करना, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर वक्त अल्लाह के दीदार के लिए मुश्ताक रहते हैं, उसकी जुस्तजू में लगे रहते हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी तरफ ये इशारा है? ये कौन लोग हैं? ये सूफिया हैं, ये औलिया हैं। उस ज़माने में साहबे सूफा, उस सूफा के चबूतरे पे फटे पुराने कपड़े में बैठते थे। साहबा करम कहते थे नबी पाक ये क्या है? ना नमाज ना रोज़ा, ना इनको कोई खाने के टाइम आ जाते हैं, खजूरें आ जाती हैं कहीं से, कहीं तो फौरन आ जाते हैं, बाकी इनको हुजूर ने फरमाया था नहीं। इनसे निगाहें नहीं हटाने का हुक्म है मुझे, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, इनसे निगाहें मत हटाना। ये फटे पुराने कपड़े, ये खस्ता हाल लोग, ये जिनको आज के दौर में मलंग कहते हैं, फ़कीर, दरवेश, सूफिया, ये उस ज़माने के जो लोग थे, तबका औला के शुरू के, उनके लिए ये कुरान है। जो इनके खिलाफ बात करे तो वो भी आवाज़ नहीं उठा रहा नबी के खिलाफ, उनकी आवाज़ से बुलंद नहीं कर रहा अपनी आवाज़। इसलिए अल्लाह ने फरमाया जो मेरे औलिया की बेअदबी करता है, मेरा उनके खिलाफ ऐलाने जंग है, ऐलाने जंग है। अब जिसके खिलाफ अल्लाह ऐलाने जंग कर दे और जिसके खिलाफ अल्लाह की फौज हो, अल्लाह की फौज जिससे जंग कर रही हो, बचाए उसका कुछ बचता है पीछे? कहीं एटम बम चल जाए तो जरखेज़ी खत्म हो जाती है जमीन की, और जहां अल्लाह ताला एटम बम चला दे तो वहां क्या बचेगा? जहां अल्लाह ताला अपना एटम बम चला दे अपने गजब का, तो वहां क्या पीछे बचेगा? बर्बाद कर चुके सारा कुछ। कैसे? नबी की आवाज से आवाज बुलंद करके। शुरू में हमने बात की थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने मामलात को दुरुस्त रखने का नाम क्या है? ईमान। कमाल दर्जे की दुरुस्तगी का नाम क्या है? ईमान। और उस दुरुस्तगी में सबसे बुनियादी जुज़ और बुनियादी तकाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए, जिनसे रसूल पाक को मोहब्बत थी, जिनसे रसूल पाक को मोहब्बत का वो दर्जा था कि जो किसी उम्मती को नसीब नहीं हुआ, वो था। उनके साथ भी मामलात की दुरुस्तगी, उनके साथ भी मामलात की दुरुस्तगी। अगर उनके साथ मामलात की दुरुस्तगी नहीं है, अगर उनके साथ मामलात की दुरुस्तगी नहीं है, तो नबी पाक के साथ दुरुस्तगी कहां से होगी? जो अहले बैत के साथ दुरुस्त नहीं है, नबी पाक के साथ दुरुस्त कहां से हो गया? फिर इसी तरह दर्जा ब दर्जा सहाबियत का मकाम है, ताबईन, तबा ताबीन, औलिया सालिहीन, जो नबी पाक के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जिनसे नबी पाक को मोहब्बत है, उनसे मोहब्बत करो। क्यों करो? इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए नहीं कहा साथ क्यों पढ़ना है, हमारे ऊपर क्यों हुआ है लाज़िम कि मैं और फरिश्ते भेजते हैं, इसलिए तुम भी नबी पाक पर दुरूद और सलाम। अच्छा, ये एक अल्लाह ताला का मिजाज है। आयत ढूंढते फिरो, अल्लाह ताला का एक मिजाज भी तो है। इस आयत से अल्लाह का एक मिजाज जाहिर हो रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, यानी मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, इसलिए ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो। यानी कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जो काम मैं करूं वो तुम भी करो। मैं दरूद भेजता हूं, तुम भी दरूद भेजो। मैं नबी का अदब करता हूं, तुम भी करो। आखिरी बात, मेरे ज़हन में पॉइंट्स आते जाएंगे, बात लंबी होती जाएगी, आखिरी बात यही बात खत्म करूंगा। मैं अदब करता हूं, तुम भी अदब करो। मैंने कहा था छोटे का भी अदब होता है, कशफुल मजूब में बात हुई थी। अदब तो छोटे का भी होता है, बड़े का भी होता है, हर एक चीज का अदब है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब तो अल्लाह भी कर रहा है। उसकी एक मिसाल दे के बात समझाता हूं। एक मुरीद है,
خادم ہے، ایک مرید خادم ہے، اس کے پاس دوسرا مرید آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پیر صاحب سے ملنا ہے. میں نے آپ کو آسانی کے لیے یہ مثال رکھی ہے، میں نے بابا جی سے ملنا ہے، میں نے پیر صاحب سے ملنا ہے، پہلی دفعہ وہ آیا ہے، نیا ہے. تو وہ جو خادم ہوگا، وہ جو سمجھدار بندہ ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جائے میں نے پیر صاحب، یعنی پیر صاحب کی، اپنے شیخ کی، اس بزرگ کی، پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا رہا ہے. وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کیا بتائے گا؟ اس کو طریقہ، مینرز، ایٹیکیٹس، پروٹوکول، ادب بتائے گا کہ وہاں جانا تو یہ کرنا، یہ نہ کرنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کرنا، ایسا مت کرنا. ایک آفیسر ہے، وہ جب اندر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے کوئی اگر جاتا ہے ملنے کے لیے تو سائل، تو باہر جو بیٹھا ہوا ہے گیٹ کیپر یا بعض چپراسی پین، وہ کہے گا بھائی یہ تم لے جا سکتے ہو اندر، یہ نہیں لے جا سکتے، تم اسلحہ نہیں اندر لے کے جا سکتے. وہ تلاشی لے لے گا، تلاشی دو. کچھ آفیسز ہوتے ہیں وہاں موبائل الاؤ نہیں ہوتے، کہیں اسلحہ الاؤ نہیں ہوتا. ایئرپورٹ پہ جائیں تو وہ اسلحہ اندر لکھا ہوتا ہے، یہاں اسلحہ اندر نہیں لے جا سکتے. بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں تصویر کھینچنا، تصویر بنانا منع ہے. ایمرجنسی ہاسپٹلس میں لکھا ہوتا ہے یہاں اس کے سامنے گاڑی کا ہارن بجانا، اونچی آواز میں لاؤڈلی بولنا منع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس جگہ کا ادب بتایا جا رہا ہے، مینرز، ایٹیکیٹس، پروٹوکول بتایا جا رہا ہے. اس جگہ کا ادب یہ ہے، یہاں یہ کرنا اور یہ مت کرنا. یہاں موبائل لے جانا منع ہے. آپ نے اندر جانا ہے، آپ کے ماسک لگا ہونا چاہیے، بغیر ماسک کے آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ آج کے حالات میں جسے ایس او پیز کہتے ہیں. یہ ایس او پیز کیا ہیں؟ یہ کرونا وائرس کا ادب ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کرونا وائرس کے حالات میں یہ آداب بتا دیے گئے، میں نے آپ کو ایس او پیز دے دیے گئے. آپ نے ماسک کے بغیر نہیں جانا، ماسک لگانا لازمی ہے. یہ سب کچھ بتاتے ہیں نا. اچھا، پیر کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کا ادب جب ایک بچے کو، ایک نئے آنے والے کو بتایا جاتا ہے تو یہ کون بتاتا ہے؟ یہ دوسرا مرید بتاتا ہے، پیر بھائی بتا دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح آفیسرز ہیں، سربراہ مملکت ہے، ان کے مینرز، ایٹیکیٹس، بادشاہوں کے آداب بتا دیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، بتانے والا جو ہے وہ جونیئر ہے، اور جس کی بارگاہ میں جایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جس کے آفس میں، جس کے پاس جانا ہے وہ کون ہے؟ وہ سینئر ہے. جونیئر کیا کرتا ہے؟ سینئر کے پاس جانے کے اس کو، نئے آنے والے کو آداب بتاتا ہے، ادب بتاتا ہے. اب صحابہ کرام تو ہو گئے جونیئر، نبی پاک ہو گئے سینئر، تو ادب بتانے والا کون ہے؟ ادب کون بتا رہا ہے؟ کوئی جونیئر بتا رہا ہے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرید کے پاس کسی پیر بھائی کو ملنے کے لیے بھیجا جائے اور پیر صاحب اس مرید سے ملنے کے آداب بتائیں، ادب بتائیں. میں ایک بندے کو بھیجوں کہ ندیم بھائی کی دکان پہ چلے جاؤ، اور میں پہلے تو اس کو آدھے گھنٹے کا ادب بتاؤں کہ ندیم بھائی کی دکان پہ جانے کا ادب یہ ہے، ندیم بھائی سے بات کرنے کا ادب یہ ہے، ایوب بھائی سے، مسکین بھائی، ناہید بھائی کے پاس جا رہے ہو، ان سے بات کرنے کا ادب یہ ہے. میں بتاؤں گا اس کو، بابا جی بتائیں گے اس کو، بابا جی اکاڑا سے فون کریں، فلاں بندے کو کہیں کہ جا کے ندیم کے پاس جاؤ، ایوب کے پاس، ناہید اور کمال کے پاس جا کے یہ بات میرا پیغام دے دینا، یا یہ تم اس مقصد کے لیے جا رہے ہو تو اس کے پاس جانا، اس کا ادب یہ ہے. بابا جی بتائیں گے یہ بات؟ نہیں بتائیں گے. لیکن اگر ندیم بھائی کراچی سے کسی دوست کو بھیجیں گے اکاڑا میرے پاس، تو اس کو تھوڑے بہت مینرز، ایٹیکیٹس بتا دیں گے، بھائی اس طرح جانا، یہ اس طرح بات کر لینا، یہ ایسا ہی ہوگا. لیکن بابا جی اگر بھیجیں گے تو نہیں بتائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نبی پاک کے شیخ کون ہیں؟ نبی پاک سے سینئر کون ہے؟ نبی پاک سے سینئر صرف اللہ ہے. نبی پاک کے شیخ، پیر و مرشد کون ہے؟ اللہ. اب یہاں ایک شیخ اپنے مرید کے پاس جانے کے آداب بتا رہا ہے قرآن میں. یعنی ایک پیر، ایک شیخ
وہ اپنے مرید کے پاس جانے کا ادب بتا رہے ہیں کہ میرے مرید کے پاس جانا. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مرید کون ہے؟ نبی پاک مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. نبی پاک مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. تو جب کچھ بھی نہیں تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، یہ کائنات بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو کون تھا؟ اللہ تھا اور رسول پاک کا نور تھا. بس باقی بس سب کچھ بعد میں تھا. اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے سجدہ اللہ کو سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ مسجود ہے نا، اللہ تعالیٰ سجدہ، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. تو سب سے پہلے عبادت کس نے کی؟ نبی اللہ تعالیٰ کی. سب سے پہلے سجدہ تو آدم کو کروایا فرشتوں سے. سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا اللہ کو؟ نبی پاک نے، حضور نبی پاک کے نور نے. اور 700 سال تک سجدے میں رہے. حضرت عمر فاروق سے روایت ہے. اب ایک شیخ اپنے مرید کے پاس جانے کا ادب بتا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ یہ طریقہ ہے؟ کہیں دیکھا آپ نے یہ طریقہ کہ کوئی پیر بتائے کہ میرے مرید کے پاس جانا تو اس کا ادب یہ کرنا؟ مرید تو بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ شیخ ہے. نبی پاک کیا ہیں؟ مرید ہیں، مراد ہیں. اور ادب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ. اللہ ادب سکھا رہا ہے. اب یہ ایک الگ مضمون ہے، یہ پورا مضمون ہی الگ ہے. اگر اس پر بات کریں تو پھر ایک الگ خطاب ہوگا کہ یہ کیا فلسفہ ہے، یہ کیا پیچھے، اس کے پیچھے بیک لاجک کیا ہے. تو ایک الگ مضمون ہے. تو بھائیوں بہنوں، تمام حاضرین محفل، تمام شرکا، آج کی اس تمام گفتگو سے اب میں، کیونکہ بات مختلف پیرائے میں ہوتی ہے، اب میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. چند جملوں میں خلاصہ بیان کر کے بات مکمل کروں گا. خلاصہ یہ ہے کہ اعمال جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اعمال کچھ بھی نہیں ہے اگر ان کی بنیاد ادب پر نہیں ہے. ان کی بنیاد ادب پر نہیں ہے. اگر ادب نکل گیا تو اعمال رد، ادب نکل گیا تو خدمت رد، ادب نکل گیا تو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، مدرسے، فطرے، زکوٰۃ، صدقات اور جہاد، سب کچھ آپ کا رد. ادب نکل گیا. اور ادب کیا بتایا جا رہا ہے؟ بہت بڑی بات نہیں بتائی جا رہی. ادب کے لیے وہ لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، صرف اتنی بات، اپنی آواز نیچی رکھنا. اللہ تعالیٰ اسی طرح کہہ رہا ہے اپنی آواز اونچی مت کرنا، تباہ ہو کے رہ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. لیکن تباہ تمہیں میں کروں گا اس طرح کہ توبہ کی توفیق چھین لوں گا تم سے. تباہی کی اعلیٰ ڈگری کیا ہے کہ تباہ کرنے کے بعد پھر توبہ کا دروازہ اس پر بند کر دینا. دیکھیں نا، غیر مسلم گستاخی کرے، اس کے بعد کلمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. نان مسلم گستاخی کرے، نہ مانے، لیکن ایمان آ گیا، وہ دائرہ اسلام میں آ گیا، پچھلے سارے گناہ معاف، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. توبہ اس نے کر لی، اس کے لیے دروازہ توبہ کا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن اگر ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اگر گستاخی کر بیٹھے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تباہ بھی اللہ کرتا ہے اور ساتھ توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اب وہ توبہ تو تبھی ہوگی نا کہ جب دل میں احساس ہوگا. دل میں احساس ہوگا غلطی کا تو توبہ کرے گا. جب دل میں احساس ہی اللہ پیدا نہیں ہونے دے گا تو وہ توبہ کہاں سے کرے گا؟ اور دل کا احساس کیا ہے؟ وہ دل کا احساس یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر اس کا نہیں بگڑتا، ظاہر میں وہ سب کچھ اس کے پاس رہتا ہے، ظاہر میں اس کے پاس سب کچھ رہتا ہے، وہ اسی زوم میں رہتا ہے کہ کیونکہ میرا کچھ نہیں بگڑا، میرا سب کچھ ہے تو میں صحیح ہوں. حقیقت یہ ہوتی ہے سب کچھ برباد کر چکا ہوتا ہے، لیکن لا تشعرون، اس کو اس کا شعور نہیں، وہ جو شعور اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ کیا ہے؟ یہ توبہ کا دروازہ اللہ بند کر دیتا ہے. اب اس کو اپلائی کرنا ہے پوری زندگی پہ. یہ ادب بتایا ہے.
ادب کی امپلیکیشن ہر لیول ہر درجے پر ہوگی. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا شعور چھین لیا تو سمجھو کہ وہ برباد ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ملحوظ نہیں رکھا اور شعور چھین لیا وہ برباد ہو گیا. مخلوق کا ادب ملحوظ نہیں رکھا اور شعور چھین لیا، یعنی ظلم و ستم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، حق پر ڈاکے مارتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پھر بھی صحیح سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور چھین لیا. شعور چھین لیا، اس کو احساس اس کا نہیں ہونے دیا اللہ نے، تو کیا مطلب کہ اس کو برباد کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ اس پر بند کر دیا. اسی طرح یہ ادب کا معاملہ ہے، جس کے ساتھ ادب کا معاملہ ہو، اگر بے ادبی کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہ دے، وہ احساس نہ دے، تو سب کچھ اپنی جگہ قائم رہے گا، سب کچھ قائم رہے گا. کیا ہوا تھا؟ شیطان نے چپے چپے پہ سجدہ کیا، چپے چپے پر سجدہ کیا. ایک حکم عدولی کی، ایک حکم نہیں ماننا، ایک بے ادبی کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، لیکن ساتھ کیا کیا؟ ساتھ کیا کیا؟ اس کو شعور ہی نہیں دیا توبہ کا. کیوں کہ وہ اس زوم میں رہا، میں نے تو چپے چپے پہ، میں نے تو اتنا، میں نے میرے سے زیادہ اس نے یہ جو ابھی بنایا ہے، اس نے اتنی خدمت کی، میں نے زیادہ کی. وہ شعور نہیں اس کو دیا، وہ شیطان ابلیس بن گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ان کو شعور دے دیا، فرشتوں کو شعور تھا. انہوں نے اپنی عرض پیش کرنے کے بعد سجدے میں گر گئے. بس بحث و تمیز نہیں، کوئی کسی قسم کی بحث و تمیز نہیں. تو اسی طرح تمام آداب، زندگی کے تمام آداب، ان کو جو ملحوظ رکھتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ کامیاب ہے. اور اگر کوئی بے ادبی کی زندگی گزارے، بے ادبی کی زندگی گزارے، اللہ سے لے کے مخلوق تک، جانوروں سے لے کے نباتات، حجر و شجر، ہر چیز کے ساتھ بے ادبی کا تعلق رکھے اور ساتھ اس کے بے شعور رہے اور یہ کہے کہ کیونکہ میں نے نمازیں اتنی پڑھ لی، روزے اتنے رکھ لیے، حج اتنے کر لیے، زکاتیں اتنی دے دی، میں نے صدقہ خیرات اتنا کر دیا، میں نے محفل میلادیں اتنی منائی، میں نے عرس کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے دین کی خدمت کی، میں نے پیر کی خدمت کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، سب کچھ کیا، سب کچھ تم نے کیا، لیکن ساتھ اگر بے ادبی کر لی تو پھر کیا ہوا؟ حضور ملنگی بابا فرماتے تھے کہ میری زندگی دو حصوں پر مشتمل. ایک زندگی کا حصہ گزر گیا کیا کہ مالک راضی ہو جائے، ایک زندگی کا حصہ گزر گیا مالک راضی ہو جائے، اور ایک حصہ گزر گیا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. بس یہ ہے زندگی اس طرح گزاریں کہ یا تو راضی کر لیں، اگر راضی ہو جائے تو پھر باقی کی زندگی اس طرح گزاریں کہ ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، باقی کی زندگی پھر اس طرح گزاریں کہ ناراض. اور یہ جو بات ہے نا کہ ناراض نہ ہو جائے، یہ جو ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیونکہ راضی ہو گیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. کبھی زندگی کے آخری سانس تک یہ تصور نہ کریں کہ مالک راضی ہو گیا، زندگی کے آخری سانس تک یہی تصور کریں کہ میں نے مالک کو راضی کرنا ہے. یہ کرنے کی کیفیت میں رہیں گے تو بچ جائے گا. اور جس دن یہ ذہن میں آ گیا کہ راضی کر لیا ہے، باقی جو بچ گئی ہے، جب تک داڑھی کالی تھی تو راضی کرتے رہے، اب سفید ہو گئی ہے تو کیونکہ ہو چکا تو بچانا نہیں، آخری سانس تک یہی رہے کہ مالک کو راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے. اگر ہو بھی چکا ہوگا تو ہوا رہے، آپ تو راضی کرنے میں لگے رہیں گے تو کم سے کم ناراضگی سے تو بچے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ داری کی درستگی، نبی پاک کے ساتھ درستگی اور مخلوق کے ساتھ درستگی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ادب ہے. لیکن اس ادب کے کمال درجے کو کیا کہتے ہیں؟ بارگاہ رسالت کا ادب. بارگاہ رسالت کا جو ادب سیکھ گیا وہ کیا ہوا؟ وہ پھر عام نہیں رہا، وہ پھر خاص ہو گیا. وہ پھر یا تو صحابی بن گیا یا پھر ولی بن گیا. جس نے بارگاہ رسالت کا ادب کر لیا وہ صحابی بن گیا اور ولی بن گیا، اور جس نے ادب نہیں کیا وہ منافق بن گیا اور لٹا پٹا ہوا مسافر بن گیا. زندگی کا سفر کر رہا ہے لیکن لٹا پٹا ہوا ہے، سب کچھ لٹا بیٹھا ہے، جو کما رہا ہے لٹا رہا ہے، صبح سے شام تک 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن بے ادبی کی کیفیت میں ہے. کیا کر رہا ہے؟ وہ سارا دن کی کیے کرائے پر پانی پھیر رہا ہے. خدمت کا تصور بھی یہی ہے کہ کریں اور کرنے کے بعد ادب کا دائرہ. ادب یہ ہے کریں اور یہ نہ تصور کریں. بات گزر چکی ہے کشف المحجوب کے درس میں. میں نے آج آپ کو 2 باتیں
اس طرح ریلیٹ کر دی ہیں کہ ادب کا وہ دائرہ جو رسول پاک کی ذات کے ساتھ منسوب ہے وہ بھی بیان کر دیا، اور یہ اگلے دروس میں کشف المحجوب کے اگلے دروس میں آپ کے لیے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک میں نے ایڈیشنل درس دے دیا ہے، اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آج کے دن کی مناسبت سے بھی پیغام مل گیا، وہ کیا کہ بارگاہ رسالت کا ادب، اور ادب کا تقاضا ان کے گھر والوں کے ساتھ ادب، ان کے ساتھ ادب جن کا تعلق ان کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان میں سے ہم ہیں اور ہم میں سے یہ ہیں، ان کا ادب، اور ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے فرما دیا اس سے اوپر والی بات مت کرو، جو انہوں نے کہہ دیا اس سے اوپر کی بات مت کرو، یہ ان سے اونچی آواز نہ کرنے کا مطلب ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جن کو ادب عطا ہوتا ہے ان دلوں کو اللہ چن لیتا ہے، اور چنیدہ دل اولیاء صوفیاء کے ہوتے ہیں، اور وہ چنے ہوئے دل عرش الہی ہوتے ہیں، یہی وہ عرش الہی ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کی قبریں کہتے ہیں، مزار کہتے ہیں، دربار کہتے ہیں، یہ چنیدہ دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو ادب سے تعبیر کر دے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سوچنے سمجھنے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ادب کو غالب کر دے، اللہ کے معاملے میں ہمیں باادب بنا دے، نبی کے معاملے میں باادب بنا دے، مخلوق کے معاملے میں باادب بنا دے، اور جس کے ساتھ جیسا تعلق ہے ہمیں ہر چیز کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادب کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کمایا اس کو ادب کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا جو کہا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل پر ادب کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا۔